الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ کے پاک پیغمبر، میرے اور آپ کے پیغمبر، سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. فرماتے دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں پیدا فرما، برکتیں نصیب فرما. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع فرما دیتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی دعا پیش کی کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی یہ دعا فرمائے کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. تو رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی تیاری میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے شروع فرما دیا کرتے تھے کہ حضور 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. عام الفاظ میں یوں سمجھیں کہ رجب اور شعبان میں اللہ کے نبی رمضان المبارک کا استقبال فرمایا کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان خاص ہو تو اس کے استقبال کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کا ویلکم کیا جاتا ہے اور استقبال کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں. اسی طرح رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ اللہ کے ہاں، اللہ کے محبوب کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رجب کا شعبان دیکھتے ہی تیاریاں شروع فرما دیا کرتے تھے. اب دیکھیں رجب اور شعبان یہ 2 مہینے ہیں. رجب کے مہینے کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان المعظم میں اس کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واعظ فرمایا. اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر جو عمل فرما رہے ہیں ہم بھی انشاءاللہ وہی عمل کریں گے. اللہ کے محبوب نے رمضان کے اخیر میں واعظ فرمایا، تو جو واعظ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیں اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں کہ اللہ کے نبی کیا واعظ فرماتے تھے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن سلمان رضی اللہ عنہ قال: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ شعبان کے
آخر یوم جو تھے، آخر جو دن آتے تھے، آخر دن آئے، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، ہمارے سامنے بیان فرمایا، ہمارے سامنے واعظ فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ کر رہا ہے۔ اضلکم کا ترجمہ یہاں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، لیکن اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو اضل کا معنی ہوتا ہے سایہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، اضلکم، کہ تم پر جو ہے وہ سایہ کر رہا ہے، اور فرمایا شہر عظیم، میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں بڑی عظمت والا مہینہ ہے، مبارکن، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آ رہی ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، اور وہ ایک رات اللہ کے ہاں اتنی اہمیت کی حامل رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کی ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت کرے تو وہ اتنی قیمتی ہے، فرمائے کہ اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، تقریباً یہ 84 سال بنتے ہیں۔ تو ایک رات اتنی بڑی ہے کہ جس میں اجر اتنا زیادہ ہے کہ جس میں ایک رات میں اگر ہم عبادت کریں تو 84 سال کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ جل شانہ نے اس رات کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، اس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا ہے، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں آ گئی، ایک دن کا روزہ آ گیا اور ایک رات کا قیام آ گیا۔ تہجد کا تذکرہ تو الگ سے ملتا ہے، یہاں سے مراد جو ہے تہجد نہیں ہے بلکہ مراد ہے تراویح۔ دو چیزیں آ گئی، تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ روزہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے اور تراویح بھی اللہ نے یہ جو ہم پر ثواب کی چیز بنایا ہے تو اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ ہمارے کہ اگر کوئی اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر، یعنی اس مہینے میں اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، کوئی نفل ادا کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور اگر یہ رمضان المبارک میں فرض ادا کرتا ہے یہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے، 70 فرائض۔ اور نماز کو دیکھیں، فرض نماز جو ہے، فرض نماز کا ثواب کتنا زیادہ ہے، فرمایا کہ اگر جماعت سے پڑھی جائے تو جماعت سے پڑھی ہوئی نماز کا ثواب جو ہے وہ 25-27 درجے ثواب ہے۔ میں کہ اگر ایک بندہ اس سے نماز چھوٹ جائے، ایک نماز اس سے چھوٹ گئی، وہ 25-27 نمازیں پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس ایک نماز کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ نفل اور فرض کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر نفلی عبادت ادا کی جائے تو نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اور رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کیا جائے تو ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 فرائض کے برابر۔ کتنی مہربانی اللہ جل شانہ کے اس مہینے کے اندر۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم صبر کریں گے،
ہم روزہ رکھیں گے، بھوک لگے گی، بھوک سے ہم صبر کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں پیاس لگے گی، ہم صبر کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں اپنی اہلیہ کی حاجت ہوگی، ہم صبر کریں گے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس صبر کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب جو ہے جنت ہے۔ اس صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس صبر کے بدلے اللہ جل شانہ جنت عطا فرمائیں گے۔ وشہر المواسات، اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کے اندر لوگوں کے ساتھ غم خواری کی جائے، لوگوں کے ساتھ غم خواری کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ غریبوں پر بھی خرچ کرے، اللہ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرے، اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، فقراء پہ خرچ کرے، غرباء پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرے، بیواؤں پہ خرچ کرے۔ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں غم خواری کی جائے، لوگوں کی غم خواری کی جائے، اور ایسا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں غیر رمضان میں ہم اتنا فروٹ کھا سکتے ہیں جتنا رمضان میں کھاتے ہیں؟ رمضان المبارک کے اندر کبھی ہم اتنا گوشت کا سالن کھاتے ہیں جتنا اتنا جو ہے غیر رمضان میں کھاتے ہیں؟ کبھی اتنا کھا سکتے ہیں جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں؟ کبھی اتنے زیادہ چیزیں، اتنے زیادہ جو ہے نا کھانے کے اندر طرح طرح کی چیزیں غیر رمضان میں ہم نہیں کھا سکتے۔ رمضان المبارک کے اندر ماشاءاللہ طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کی چیزیں، اور گوشت کا سالن، اور اسی طرح جو ہے فروٹ کتنا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے نکلا ہوا لفظ کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ فرمایا، تو صحابہ کرام کے اندر ایک چیز بڑی پیاری تھی کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے۔ ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں؟ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ پوچھیں گے۔ نبی سے پوچھتے تھے صحابہ۔ کس سے پوچھتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ اب کس سے پوچھیں گے؟ اب علماء سے پوچھیں گے۔ کس سے پوچھیں گے؟ علماء سے پوچھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب نے بتا دیا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے نبی کا منبر، اللہ کے نبی کا مصلی یہ اب علماء کے پاس ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کریں گے؟ علماء کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے۔ ہم مسائل کن سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں۔ سارے مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم کے پاس نہیں جاتا، وہ کسی انجینئر کے پاس جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے غلط کرتا ہے؟ انجینئر کا کام ہے انجینئرنگ، ڈاکٹر کا کام ہے ڈاکٹری۔ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فن کے اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ہر فن کے اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ انجینئر سے مسئلہ سن کے آیا، ایک عالم سے کہنے لگا یہ مسئلہ ذرا بتائیے گا۔ مولانا نے جب مسئلہ بتایا تو کہنے لگا آپ مسئلہ غلط بتا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولانا سے کیا کہنے لگا؟ مسئلہ غلط بتا رہے ہیں۔ بھائی تو پوچھنے کے لیے آئے یا اعتراض کرنے کے لیے آئے؟ بولے نہیں میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ بولے انجینئر صاحب سے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ انجینئر صاحب سے سنا ہے۔ تو مسئلہ کس سے پوچھنا چاہیے؟ علماء سے پوچھے نا۔ انجینئروں کا کیا کام ہے اس میں؟ ڈاکٹروں کا کیا کام ہے؟ اور اسی طرح جو ہے پائلٹ ہے اس کا کیا کام ہے؟ کوئی میجر ہے، کوئی جنرل ہے، اس کا کیا کام ہے؟ مسائل کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں۔ تو صحابہ کرام کو جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی وہ فوراً اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے کسی کو روزہ افطار کرایا
تو گناہوں کی معافی کا سبب ہوگا اور جہنم سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ کسی کو افطار کروائے، اتنی طاقت تو ہمارے اندر نہیں ہے، ہر بندہ اتنا مالدار تو نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، پھر اللہ کے نبی نے جواب بھی دے دیا، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ نہ پوچھتے تو ہمیں پریشانی ہوتی کہ نہ ہوتی؟ صحابہ نے پوچھا، ہماری پریشانی ختم ہو گئی، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، کیا پوچھا؟ قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر ایک بندہ کوئی کسی کو روزہ افطار تو نہیں کرا سکتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا ثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن۔ ابھی کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، کسی کو پیٹ بھر کر افطار کرائے، اس پر یہ ثواب نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اس پر ملے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، اس پر بھی روزہ افطار کرانے کا ثواب نصیب ہوگا، اس پر بھی ملے گا۔ اگر کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دیا، اس پر بھی یہ اجر ملے گا۔ اور اگر کسی کو ایک گھونٹ لسی پلا دی، اس پر بھی روزہ افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ اور جو یہ روزہ افطار کرانے والا شخص ہے، فرمایا کہ اسے جو ہے نا پورے کا پورا اجر ملے گا روزہ دار کا، لیکن روزہ دار کے ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةً وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ 3 عشرے ہیں اس کے۔ عام طور پہ یہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، عام طور پہ مہینہ اسلامی مہینہ 30 دن کا ہے، یہ 31 کا نہیں ہوتا، یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 28 کا بھی نہیں ہوتا اور 31 کا بھی نہیں ہوتا۔ اسلامی مہینہ یا 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ تو ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ مہینہ 30 کا ہو یا 29 کا ہو تو اس میں عشرے 3 بنتے ہیں۔ کتنے عشرے بنتے ہیں؟ 3 عشرے بنتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، اس کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے، اتنی برستی ہے، اتنی برستی ہے کہ ہر کسی پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی مہربانیاں برس رہی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً، اس کا جو بیچ والا عشرہ ہے، اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، وہ عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی برسی کہ بندہ نمازی بن گیا، نمازیں پڑھنے لگا۔ اللہ کی رحمت اتنی برسی کہ روزے پابندی سے رکھے۔ اللہ کی رحمت اتنی برسی اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ کی رحمت اتنی برسی ماں باپ کا فرما بردار بن گیا۔ اللہ کی رحمت اس پہ اتنی برسی قرآن کریم کی دن بھر تلاوت کرتا رہا۔ اللہ کی رحمت اس پہ اتنی برسی یہ دن بھر اللہ اللہ کرتا رہا۔ اللہ کی رحمت اس پہ اتنی برسی یہ پورا دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا۔ اللہ کی رحمت اتنی برسی کہ ہر نیک عمل میں آگے سے آگے بڑھتا رہا۔ جب دوسرا عشرہ آیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً، اور جو بیچ والا عشرہ ہے یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اور پھر جب اس کی مغفرت ہو گئی تو مغفرت کے ہونے کے بعد پھر آخرہ عتق من النار، آخر کا جو عشرہ ہے وہ عتق من النار، جہنم سے آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ فرمایا کہ پہلے عشرے میں اس پر اللہ کی رحمت برسی، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، نیک اعمال میں لگا رہا، روزہ رکھا اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا۔ دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت ہو گئی۔ اور پھر جب تیسرا عشرہ آیا تو تیسرے عشرے میں پہلے عشرے کی رحمت کی وجہ سے، دوسرے عشرے کی مغفرت کی وجہ سے، تیسرے عشرے میں آتے ہی اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دی۔ کتنے عشرے؟ 3 عشرے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جس نے اپنے ماتحت جو ہے اس کا بوجھ ہلکا کیا۔ کوئی بڑا دکاندار ہے، اس کے پاس کوئی کام کرنے والے 2-4 لڑکے ہیں، کام کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کام کرنے والے لڑکوں پہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ اور کسی بڑی فیکٹری کا مالک ہے، اس نے اپنے جو کام کرنے والے ورکر تھے ان کا ٹائم 8 گھنٹے تھا، کم کر دیا، 6 گھنٹے کر دیا۔
کسی کمپنی چھوٹی سی کمپنی کا مالک ہے، اس کے پاس 20-25 بندے کام کرتے ہیں، اس نے ان کا بوجھ ہلکا کر دیا، کام جو ہے ان سے کم لیا، اور رمضان کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر اس نے کہا چلو جی کام بھی کم کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو جو ہے پیکج بھی دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیکج بھی دیتے ہیں۔ وہ پیکج کیا ہے؟ وہ پیکج راشن کی صورت میں ہے، وہ پیکج سوٹ کی صورت میں ہے، کپڑوں کی صورت میں ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ بنا کے دیتے ہیں، راشن کا تھیلا بنا کے دیتے ہیں، بڑے باعزت طریقے سے دیتے ہیں، آپ کو ایک سوٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو عیدی بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان المبارک میں آپ کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، یہ چیزیں بھی دیتے ہیں، کام بھی ہلکا اور پھر مزدوری بھی بڑھا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے راشن بھی دے دیا۔ تو وہ جو مالک ہے اس نے ایسا کام کیا کہ جو اللہ اس کے نبی کا حکم ہے، اس نے جب ایسا کام کیا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ، اللہ اس شخص کی مغفرت فرمائیں گے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ جل شانہ اسے آگ سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ اب جو بھی ماتحت ہے جس جگہ پر بھی ہے، اگر کسی کی دکان ہے اس میں جو ہے نا ایک مالک ہے اور ایک کام کرنے والا ہے، تو مالک اپنے کام کرنے والے کا بوجھ ہلکا کر دے۔ اب کسی کی چھوٹی سی کمپنی ہے اس میں 10 بندے کام کرتے ہیں، 10 بندے ہیں، اب مالک نے 10 بندوں کا کام ہلکا کر دیا۔ اس سے بڑی فیکٹری ہے، 50 بندے کام کرتے ہیں، 100 بندہ کام کرتا ہے، یعنی بڑھاتے جائیں۔ اگر ایک ماتحت ہے تب بھی بوجھ ہلکا کرے، اگر اس کے نیچے ہزاروں ورکر کام کرتے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرے، کان غفر اللہ لہ، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ جل شانہ اسے جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 کام آپ نے زیادہ کرنے، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، من 4 خصال خصلتين ترزون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما۔ 4 کام اس میں زیادہ کرنے، 2 کام ایسے ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار ہی نہیں ہے، یعنی جن کے بغیر تمہارا چارہ کار ہی نہیں ہے، وہ تو لازمی طور پہ تم نے کرنے ہیں۔ اور یہ 4 کام بتائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی 2 چیزیں جو ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، وتستغفرون، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا اور استغفار کی کثرت کرنا۔ تو ہم اس مہینے کے اندر کثرت کس کی کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے، یہ زیادہ کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ تستغفرون ہو، تم نے اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اللہ سے کیا کرنی ہے؟ مغفرت طلب کرنی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور دوسری 2 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ ایک جنت کی طلب کرنا اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگنا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ 4 چیزیں ہو گئی، یہ دعا بھی یاد کر لیں، بعد میں لکھ کے دے دیں گے، یہ دعا یاد کر لینا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 کام تم نے زیادہ کرنے، اس دعا کے اندر یہ چاروں کے چاروں کام آ گئے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ومن سقا صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ آخر میں پھر فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، پہلے روزے کا تذکرہ کیا تھا کہ افطار کرائے گا، روزہ افطار کرائے گا، اس کا تذکرہ تھا۔ آخر میں فرمایا کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا تو کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ میرے حوض سے اسے پانی پلائیں گے، حوض کوثر کا، جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی، اس کا میں نے خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھ لیا۔ تو دیکھیں رمضان المبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے بارے میں میں نے آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
یہ صرف تم پہ فرض نہیں کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں والی گندی زندگی کو چھوڑ دو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے بولے نا، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ گناہوں والی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا کھا کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں احساس ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا کھا کر بھی اللہ کی نافرمانیاں۔ نماز الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں نمازی بڑھ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی یہ بندہ کہے رمضان میں یہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، پورا سال خالی ہے، رمضان میں تمہاری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں رمضان میں نمازی بڑھ گئے الحمدللہ۔ کیا کہیں گے؟ اب رمضان میں تو پڑھتے ہیں نا کم از کم۔ جب رمضان میں پڑھنے کے لیے آئیں گے، آپ یہ بتائیں کہ پورا مہینہ اگر کوئی بندہ پابندی سے نماز پڑھے گا تو یہ اس کی عادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی عادت ہو جائے گی۔ پورا مہینہ وہ آئے تو آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ ایک روزہ نہیں چھوڑنا آپ نے۔ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ روزہ۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ کوئی مزدور ہے، مزدوری کرنے والا ہے، وہ پتھر توڑتا ہے اور زمین کی کھدائی کرتا ہے، بڑا سخت کام کرتا ہے، گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے؟ ہمایہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ کوئی بندہ کل بھی سن رہا تھا ایک عالم کو فرمانے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مفتی تو بس فتویٰ دے دیتے ہو، آ کر جو ایک دن کام کر کے دکھاؤ، ذرا وزنی کام کر کے دکھاؤ، پھر تم سے پوچھتے فتویٰ کیا دیتے ہو۔ فرمانے لگے کہ بھائی ہم فتویٰ اس وقت بھی یہی دیں گے کہ جب ہم ممبر پہ مسئلہ بتا رہے ہوں گے، اور تب بھی فتویٰ وہی دیں گے جب ہم کھدائی کر رہے ہوں گے۔ جب ہم کھدائی کر رہے ہوں گے فتویٰ تب بھی یہی دیں گے، کیونکہ دین ہمارے باپ کا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دین ہمارے باپ کا نہیں ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے لوگ مزدور ہیں، میں ان سے کہوں چلو تم لوگ سخت کام کرتے ہو، کوئی بات نہیں، تمہیں اجازت ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور سخت کام کرتا ہے، اس نے کام کیا 12-1 بجے تک، اور اس نے کام کرتے ہوئے اتنا تھک گیا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی، وہ گرنے لگا، بے ہوش ہونے لگا، اس کی حالت خراب ہو گئی، پھر وہ روزہ توڑ دے، توڑنے کی اجازت شریعت نے دی۔ اور ہم یہ کہیں کہ جی وہ سخت کام ہے روزہ نہ رکھے، شریعت نے اجازت نہیں دی، تو میرے ابا جی کا دین نہیں ہے، اس لیے میں بھی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا، فقہا کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، مفتیان کرام کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ جو روزے کے مسائل ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی وقت نکالیں کہ آپ حضرات روزے کے مسائل بھی سیکھیں، ساتھ ساتھ سیکھا کریں۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پوچھ لیا کریں، انجینئروں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ یتیم اور لاوارث نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو علماء عطا فرمائے ہیں۔ علماء نہ ہوں تو پھر انجینئروں کے پیچھے جائیں، لیکن علماء الحمدللہ اتنے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مدارس سے علماء فاضل ہوتے ہیں۔ وہ تو اس لیے فاضل تو نہیں ہوتے کہ جا کے چھولے بیچیں گے، وہ انجینئر آ کے ہمیں مسئلے بتانے لگ جائیں گے، انجینئروں کی ایسی کی تیسی انجینئر، اور پھر ان کو چھوڑو، ان کی ایسی کی تیسی کیا۔ وہ جو انجینئروں کے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی۔ ایسی کی تیسی کا مطلب کیا ہے؟ اب بولیں گے کوئی امام صاحب گالی دے رہا ہے، گالی والی نہیں ہے رے، یہ گالی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کبھی استاد غصہ کرتے نا، تو میں تھپڑ لگاؤں گا، میں تمہیں تھپڑ لگے گا، تھپڑ۔ استاد کہتے ہیں شاگرد سے، جو کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں، حق تو یہ بنتے کہ اس کو پاس بلا، اڑے ادھر بیا پاس ہے، جیسی جائے نا، بات کرنے سے پہلے اس کو ایک تھپڑ لگے۔ مارنا نہیں، ایسا کوئی ایسا نہیں ہو کہ ایسا کرو، نہ میں ماروں گا، ویسے کہہ رہا ہوں، حق یہ بنتا ہے۔ انجینئر کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے کیوں ہو بھائی؟ اس کا کام ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ بڑی اچھی گاڑی بناتا ہے، یہ گاؤں آنے جانے والی بسیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اتنی پیاری ہوتی ہیں، جب اندر جاتے ہیں بندہ دیکھ کے نا حیران، اس کی لائٹنگ، اور پھر جو ہے نا وہ اس کی سیٹیں، اور اندر جا کے اس کا اے سی اتنا پیارا، سب کچھ بہترین۔ جس نے یہ گاڑی بنائی ہے، ہم کیا بولیں گے؟ اتنی پیاری لش پش گاڑی بنائی ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس جائیں گے ہم؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ کام کس کا ہے؟ علماء کا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں ممبر پہ بٹھایا ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے کرنی ہے۔ ہم سے پوچھیں، اور اگر پوچھیں امام صاحب یہ مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ، تو پوچھیں گے، پوچھ کر۔ روزہ نہیں کھانا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں
گٹکا کھاتا ہوں، ماوا کھاتا ہوں، اگر نہیں کھاؤں مجھے چکر آتے ہیں، گر جاتا ہوں۔ گرنے سے پہلے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، سحری کرے، سحری کر کے روزہ رکھے۔ اگر اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ بیچارہ گٹکے ماوے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گر گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، پھر کیا کرے گا؟ روزہ توڑ دے۔ لیکن ابتداً ایسا نہ کرے کہ روزہ توڑ دے، ابتداً چھوڑنا نہیں ہے روزہ۔ ایک بڑی سخت بات میں آپ کو بتاؤں، یہ علماء اکثر بیانات میں بتاتے ہیں اس روزہ خور کے بارے میں ہر سال یہ بتاتا ہوں، ضرور بتاتا ہوں۔ جو شخص روزہ کھائے گا، روزہ نہیں رکھے گا، یہ روزہ خور جو ہے، جو روزہ نہیں رکھے گا، علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے تجربات میں یہ بات آئی ہے کہ اگلے سال کے رمضان آنے سے پہلے اس پر ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی، ساری زندگی اس سے نکل نہیں سکے گی، اللہ یہ کہ سچی توبہ کر لے۔ سچی توبہ کر لی تو اللہ نکال دیں گے، لیکن سچی توبہ نہیں کی نا، اگلے سال آنے سے پہلے اس کے سر پہ ایک بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اگر کوئی بندہ روزہ کھائے گا بلا عذر، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، صرف ان کو اجازت دی ہے۔ ایک مریض ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑتی ہے، بیمار ہے، اس کو اجازت ہے۔ ایک بندہ اگر سفر میں جا رہا ہے، ہم اس پہ سختی نہیں کریں گے۔ اگر بندہ جہاز میں سفر کر رہا ہے، اسے کوئی تکلیف ہے؟ جہاز میں سفر کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن شریعت نے فرمایا، شریعت کا حکم ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اے سی والی بس میں یا جہاز میں سفر کرتا ہے، مسافر ہے، تو مسافر اگر روزہ نہیں رکھتا، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، کوئی اس پہ لازم نہیں کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن روزہ نہیں کھانا ہم نے۔ جو ہمارے دوست اس طرح کمزور ہیں، جنہوں نے پہلے روزے نہیں رکھے، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں گے، مجھے بتائیں گے، میں ان کے پاؤں پڑوں گا، میں ان کے پاؤں پکڑوں گا، میں ان کے پاؤں پکڑ کے ان کی منتیں کروں گا، میں ان سے گزارش کروں گا، بھائی روزہ رکھ لو۔ اللہ کا اتنا بڑا حکم، سال میں 1 مہینہ تو روزہ رکھنا ہے، 1 مہینہ آپ رکھ لیں۔ اس مبارک مہینے میں پھر بہت سارے اعمال جو بتائے گئے، اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔